اللہ تعالیٰ کے چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے گئے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ چونکہ نبی کا دل عام لوگوں سے زیادہ درد مند اور قوم کی صحیح رہنمائی کے لیے ان کی طبیعت بے قرار ہوتی ہے، اور وہ قوم کو قہر الہی سے محفوظ رکھنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم میں وحدانیت خدا کی تبلیغ فرمائی اور قوم کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف و اذیت پر مسلسل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ عرصہ دراز تک تبلیغ کرنے کے باوجود قوم ایمان نہ لائی اور عذاب الہی ان پر طوفان کی شکل میں آ پہنچا۔ چنانچہ اس طوفان سے بھاری تباہی ہوئی، انسانوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی، اور پھر نسل انسانی کی ابتدا آپ سے ہوئی۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم علیہ السلام سے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا نام مبارک عبد الغفار ہے۔ خوف الہی سے ہمہ وقت گریہ و زاری کی وجہ سے آپ نوح کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں اور کمال سے نوازا تھا۔ قرآن عظیم نے کامل ایمان والے بندوں کی فہرست میں آپ کا شمار کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں پہل کرتے، حتیٰ کہ کھانے پینے لباس پہننے میں بھی حمد الہی بجا لاتے۔ قرآن شاکر و شکور ہونے کا ذکر فرماتا ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ ہے۔ آپ کے اس صبر و شکر کا انعام یہ ملا کہ قیامت تک تمام ملائکہ اور جن و انس آپ پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، تمام جہان والوں پر نوح کا سلام ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ گمراہ اور مشرک ہو چکے تھے، توحید کے منکر تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سرکشی و بدعنوانی اور بری عادتیں لوگوں کے معمول میں تھیں۔ دنیا کفر و شرک کی وبا میں ڈوب چکی تھی اور کلمہ توحید کہنے والے ختم ہو چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہوئی۔ ود، سوا، بغوث، یعوق اور نصر نامی بڑے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور کفار کے نزدیک یہ بت بڑی عظمت و شرف والے تھے۔ ان بتوں کے تعلق سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جس جگہ وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھو اور بتوں کے نام نیک لوگوں کے نام سے منسوب کر دو۔ لوگوں نے عقیدت میں ایسا کر دیا، لیکن ابتدا میں پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب نیک لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم کم ہو گیا تو لوگوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لوگ پھر گئے اور کفر پر راضی ہو گئے۔ ایسے میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ حکم الہی پا کر حضرت نوح علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اور اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو
बख्श देगा और तुम्हें अजाब से महफूज रखेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई शफकत से कौम को पैगाम इलाही और सरकशी करने का अंजाम सुना दिया। इसलिए आपकी उस दावत का लोगों ने कुछ असर कबूल न किया और इस तबलीग के जवाब में आपकी कौम मजीद सरकशी पर आमादा हो गई। आपको जुटलाना, तौहीद का इनकार और कुफ्र पर डटे रहे। आपकी तौहीन में गुस्ताखाना अल्फाज कहे, मुख्तलिफ किस्म की अजियत व तकालीफ पहुंचाई, हत्ता के पत्थर मार मार कर शहीद करने की धमकी भी दे डाली। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 95 साल तक तबलीग फरमाते रहे। इस तवील अरसा में आप पूरी दिलजमी के साथ अपने मकसद की तामील के लिए कोशां रहे, लेकिन सरकश कौम अपने कुफ्र पर कायम रही और उनके ईमान लाने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। बिलाखिर उस कौम पर अज़ाब आने का वक्त करीब आ गया और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। रवायत में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से साज के दरख्त बोए। 20 साल में दरख्त तैयार हुए। फिर आप जंगल में कश्ती तैयार करने में मसरूफ हुए। 2 साल में कश्ती तैयार हुई। उसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 3 गज थी। कश्ती के 3 दर्जे थे। नीचे वाले में जानवर, दरमियानी दर्जे में चौपाए और ऊपर के दर्जे में खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपके साथ ही हजरत आदम व हव्वा का जसद अक़दस और परिंदे थे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आबी तूफान की आमद की हर निशानी बताई थी कि जब तुम तनूर से पानी जोश मारते देखो तो समझ लेना कि वक्त अज़ाब आ पहुंचा। चुनाचे जब तनूर से पानी उबलना शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदा जरूरियात की चीजें लेकर सवार हो गए। तूफान की शिद्दत का ये आलम था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो आसमान से जोर की बारिश नाजिल हुई और ये लगातार 40 दिन रात बरसती रही। इस दौरान जमीन से इस कदर पानी निकला कि जमीन चश्मों की तरह हो गई। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहां तक कि हर चीज उसमें डूब गई और हवा इस शिद्दत से चल रही थी कि उस वजह से पहाड़ों की मानंद ऊंची लहरें बुलंद हो रही थीं और उन्हीं लहरों के दरमियान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रवां दवां थी। इसी आबी तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला और बेटा किनान भी हलाक हो गए। वो बज़ाहिर मोमिन थे, लेकिन दिल में निफाक और कुफ्र भरा था, जिसकी वजह से उनका अंजाम दर्दनाक हुआ। कौम नूह की हलाकत आबी तूफान से हुई। जब तूफान अपनी हद तक पहुंचा और नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निकल जा, और आसमान को हुक्म हुआ कि ए आसमान थम जा। हुक्म खुदा पाते ही जमीन खुश्क हो गई और आसमान थम गया, जबकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने जमीन पर घूमकर मौसिल या शाम की हदूद में वाक़े जूदी पहाड़ पर ठहर गई। इस वाक़े का जिक्र कुरान की 10 आयात में मौजूद है। कौम नूह की हलाकत मुतकब्बिरीन, सरकश, मुनकिर तौहीद और मुसलमानों को हकीर समझकर सताने वालों के लिए निशान इबरत है। नेज़ अहले ईमान के लिए भी इस वाक़े में दर्स है कि अगर तुम अल्लाह पर कामिल ईमान और मजबूत तवक्कुल रखते हो तो फिर तुम्हें गालिब रहना है और अल्लाह ताला सरकशों से तुम्हें निजात अता फरमाएगा। कुरान करीम इस वाक़े से सबक लेने का हुक्म देता है। मनकूल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में 10वीं रजब को बैठे और 10वीं मुहर्रम को कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्राने में रोजा रखा और अपने तमाम साथियों को भी रोजा रखने का हुक्म फरमाया। जब आबी तूफान थम गया, जमीन मुकम्मल खुश्क हो गई
اور چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو 6 ماہ بعد سفینہ مبارک جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا نام سوکس سمانین رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور عمارت نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اور دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے حوالے سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، 950 سال اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال تھی، اور ایک قول سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1600 برس تک تشریف فرما رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو انتہائی بہترین فرد قرار دیا ہے۔